اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ہما جیسا کہ چینج کی بات آ رہی ہے، تبدیلی کی بات آ رہی ہے، تو ہمارے لیے جو سب سے بیسٹ ایک اسوہ ہے، ہمارے لیے سب سے بیسٹ گائیڈ لائن ہے، جو کہ ہمیں زندگی کے ہر جو ہے وہ شعبے میں، ہر چیز میں ہمیں جہاں سے گائیڈ لائن ملتی ہے وہ ہے قرآن کریم۔ اور قرآن کریم جو اس دنیا کی سب سے پہلے چینجنگ کی بات کرتا ہے وہ آئی تھی حابیل اور قابیل سے۔ اس دنیا کے نظام کو جو سب سے پہلے جنہوں نے چینج کیا، ٹھیک ہے، وہ حابیل اور قابیل تھے۔ وہ انہوں نے کیا چینج لے کے آئے، ایک جو انسانی زندگی پہ جنہوں نے اثر انداز کیا، کہ ان کے چینج کے بعد، وہ قتل کے بعد، وہ ایک الگ واقعہ ہے کہ کیا اس سے پہلے قتل نہیں تھا دنیا میں، ٹھیک ہے، حابیل اور قابیل کے آنے کے بعد دنیا میں قتل آیا، ٹھیک ہے، قتل آیا، پھر حسد آئی، اور جو ہے وہ بھائیوں کے آپس میں جو اختلافات ہیں وہ سٹارٹ ہوئے۔ تو جو قرآن بتاتا ہے کہ سب سے پہلا چینج جو اس دنیا میں آیا وہ حابیل اور قابیل کی وجہ سے آیا۔ پھر دوسرا بہت بڑا چینج جس سے ہم اگر کہیں کہ دنیا کی ری اوپننگ ہوئی، اس کا پھر سے افتتاح ہوا، وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ ایک ایسا چینج لے کے آئے، تاریخ بتاتی ہے کہ پوری دنیا کو جو ہے وہ ری سینٹرلائز کیا گیا، پوری دنیا کو پھر سے بنایا گیا، اسی لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اگر اسی طرح ہم جو ہے قرآن پاک کو ہی اگر سے فالو کریں، آگے چلیں، تو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، آپ قوم بنی اسرائیل ہمارے سامنے ہے، قرآن پاک ہمیں جگہ جگہ پہ قوم بنی اسرائیل کے واقعات، اب ان واقعات کی جو ہے وہ گہرائی میں ہم لوگ نہیں جاتے، لیکن جب فرعون غرق ہوا اور اس کے بعد پھر قوم بنی اسرائیل اور پھر وہ سارا وہ چینج بھی اس دنیا نے دیکھا، اس قرآن ارض نے وہ چینج دیکھا۔ اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا چینج جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے آنے کے بعد آپ کو اگر آگ میں نہ ڈالا جاتا، پھر لوگوں کے سامنے وہ زندہ معجزہ نہ ہوتا، آپ آگ سے نہ بچتے، تو پھر خانہ کعبہ کیسے تعمیر ہوتا؟ پھر دنیا میں ایک ایسی چیز جو ہے اس کی تعمیر ہوئی کہ اللہ کا گھر، جس کا اور اس شہر کا نام خود اللہ پاک قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں نے خود اس کا نام مکہ معظمہ رکھا۔ اور وہ ایک ایسا چینج آیا کہ اب رہتی دنیا تک، قیامت تک، وہ خانہ کعبہ، وہ بیت اللہ، وہ اللہ کا گھر ہو گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہ جتنے ایکٹ کیے، جتنے کام کیے، وہ قیامت تک ساری سنت ابراہیمی ہو گئی۔ ہر سال ہم ان کی یاد میں قربانی کرتے ہیں، ہر سال ہم جو حج کرتے ہیں، اس پورے حج کو اگر دیکھا جائے تو وہ وہی چینجنگز تھی، بالکل ایسے ہی ہے، وہی چینجنگز تھی۔ پھر اگر اسی طرح آگے چلیں تو وہ جو ایک دنیا میں ریولوشنری ٹائم آیا، دنیا میں انقلاب آیا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے آیا۔ آپ کی آمد ہی سب سے بڑا چینج تھا، بے شک بے شک۔ آپ ایک ایسی جگہ پہ آپ کی آمد ہوتی ہے، آپ کی ولادت پاک ہوتی ہے کہ وہیں سے چینج شروع ہو گیا، یقیناً۔ اور سب سے بڑا چینج ہما، جس کو میں ضرور یہاں پہ جو ہے وہ اس کا ذکر کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہم سب یہاں پہ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، کسی کے گھر میں بیٹی ہوتی تھی تو وہاں پہ صف ماتم بیٹھ جاتا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک انقلابی لیڈر بھی ہیں، آپ ایک ایسا چینج لے کے دنیا میں آئے کہ پھر اسی بیٹی کے لیے آپ نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، اسی بیٹی کی پرورش نے باپ کو جنت میں لے گئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر ماں اور عورت کو وہ مقام دیا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ جنت کر دی، عورت جو ہے وہ شوہر اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کے لیے وہ آدھا ایمان ہوگی، تو یہ چینج ہی تو ہے، بالکل۔ پھر اگر آگے چلیں تو مکہ معظمہ پہ پھر جب جو ہے اظہار نبوت ہوا، اور وہ بھی ایک چینج تھا، بالکل، ٹھیک ہے، جو ایک سوسائٹی چلی آ رہی تھی کہ وہ ایک کعبہ جو ہے وہ بھی بتوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، ہر طرف بت پرستی اور وہ سارا دور دورہ تھا۔ اور خود دیکھیں ہمارے لیے یہ کہنا اور سننا آسان ہے، بالکل، اگر تھوڑا سا امیجینیشن میں لائیں، اب جس طرح آپ لوگوں نے یہاں پہ سیٹ اپ بنایا ہے، بالکل، کوئی آئے اور اس سیٹ اپ کو بالکل چینج کر کے رکھ دے، ٹھیک ہے، تو یہ کہنا آسان ہے، لیکن جب وہ کرے گا تو اس کو پتا ہوگا، یا اس کے اثرات جو ہوں گے، جو اس کے اثرات ہوں گے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اظہار نبوت کیا تو وہ ایک بہت بڑا چینج تھا، بالکل، معاف کیجیے گا۔ اس کے بعد
پھر جب آپ مدینہ شریف میں تشریف لے کے جاتے ہیں، آپ ہجرت فرماتے ہیں، تو ہجرت کرنا بھی ایک چینج ہے. بالکل ٹھیک ہے، جب آپ وہ ہجرت کرتے ہیں اور پھر جو سب سے بڑا چینج کرۂ انسانی میں، اس پوری دنیا میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جو ایک سب سے بڑا چینج آیا ہما، وہ تھا میثاق مدینہ. وہ جو ریاست مدینہ کا قیام ہوا، وہ جو ایک ریٹن میثاق لکھا گیا، وہ جو ایک ریٹن قانون دنیا کے سامنے لایا گیا، اور جس کی مثالیں تو ہم لوگ آسانی سے دے لیتے ہیں. جی بالکل ہما، اگر ہم 1 ماہ یا 1.5 ماہ قبل تھوڑا سا ہم اگر نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں کیسا افراتفری کا ماحول تھا. بالکل نفسا نفسی کا عالم تھا، اور ہر طرف جو ہے وہ بس میں اور یہ ہوئی جا رہی تھی. ہر کسی کو بس اپنی پڑی ہوئی تھی. اگر نیوز چینل لگائیں تو قتل و غارت کی خبریں تھیں. ٹھیک ہے، اور سب سے جو ایک بہت بڑا فتنہ تھا، ایک بہت بڑا ہم سننے والوں کے لیے بھی میں کہتی ہوں وہ عذاب سے کم نہیں تھا، جو کم سن بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا. مطلب یہ خبریں تھیں، اور پوری دنیا میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہر طرف وہ نفسا نفسی اور ایک دم سے جیسے فل سٹاپ لگ گیا. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کسی نے جو ہے نا وہ ہم لوگ پاؤز کا بٹن دبا کے چیز کو روک دیتے ہیں، ایسے سب کچھ ہو گیا. اب 3 ارب کی دنیا گھروں میں لاک ڈاؤن ہوئی بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آج وہ جو جن کے پاس ہمارا ایک جملہ ہوتا تھا، جی ٹائم نہیں ہے، کوئی گھر پہ بلاتا تھا کسی کے، کوئی کال آ جاتی، میں نے آنا تھا لیکن ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ ہماری زندگیوں سے کرونا، جہاں پہ کرونا وائرس کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے وہ ڈیتھس ہیں، وہ ہماری صحت ہے، وہ ایک بہت ہی جو ہے بالکل معیشت کا نقصان ہے. وہاں پہ اس کے کچھ، اب میں لفظ اچھے بھی کہوں گی کہ یہاں پہ اس کے کچھ وہ اچھے امپیکٹ بھی چھوڑ کے جا رہا ہے. ہم اپنی فیملیز کو ٹائم دے رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے ہم جو ایک اپنا سبق بھولے بیٹھے تھے ہما، وہ سبق کہ جس میں ہی ہمارے لیے ہدایت ہے، وہ سبق کہ جس میں ہمارے لیے جو ہے وہ سکون ہے، ہمارے لیے وہی راہ مستقیم ہے. ٹھیک ہے، وہ سبق اس کرونا وائرس نے ہمیں یاد کروا دیا. اب بہت سے ایسے چینلز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، کہ جہاں پہ وہ فحاشیوں کا اڈا بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، میں وہ لفظ استعمال کر رہی ہوں، لیکن آج کل ان چینلز پہ بھی 5 وقت کی اذان دکھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، جس نے کبھی جو ہے، میں نہیں کہتی کہ ایسا کچھ ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ مہینہ 10 دن جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن گھروں میں ہیں وہ ڈر کے. ٹھیک ہے، کسی بھی اسپیکٹ میں کیا، چاہے ڈر کی ہی کیا، اس نے اللہ کو یاد تو کیا نا. ٹھیک ہے، اور پھر جو ایک صفائی ستھرائی، اب یہ جو ہاتھ دھونے کا، ہم لوگ ہر جگہ میں ہاتھ دھوئیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج سے 1400 سال پہلے آپ فرما چکے تھے کہ دن میں 20 مرتبہ اپنے ہاتھ دھو. ہم میں سے مجھے نہیں لگتا کسی کو پتا بھی تھا. صفائی نصف ایمان ہے. اب جب کرونا وائرس انشاءاللہ بحکم تعالیٰ یہ جب ختم ہوگا تو ایک نئی تہذیب کا آغاز ہوگا. اس نئی تہذیب میں جو ہے وہ صفائی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا رول ہوگا. ہماری عادت بن چکی ہوگی خود کو صاف ستھرا رکھنے کی، ہماری عادت بن چکی ہوگی ہاتھ دھونے کی، ہماری عادت وضو کرنے کی بن چکی ہوگی، اللہ کے سامنے رونے کی، گڑ گڑانے کی عادت بن چکی ہوگی. اور آج کل ہم گھروں میں ہیں تو میں ابھی انشاءاللہ اینڈ پہ بھی میسج ہوگا، اس میں انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے. لیکن ابھی میں اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو کہ یہ کرنٹ ٹائم جو ہے اس کو آپ قرآن ٹائم بنا لیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس اتنا زیادہ ٹائم ہے کہ آپ مارننگ میں اچھا خاصا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں اپنی نیند کے لیے. رات اپنے مولا کے حضور وہ بیٹھ کے اور مولا سے باتیں کرنے میں اور پھر اس کا ذکر سننے میں، سنانے میں، اس طرف جو ہے وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ سپینڈ کریں. اس کو قرآن ٹائم بنائیں. اور پھر یہ تمام چیزیں یہ آپ کے لیے شیلڈ بھی بنتی ہیں، یہ آپ کے لیے حفاظت کا سامان بھی ہے. وضو، نماز، استغفار، درود پاک کا ورد، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت، یہ سب چیزیں پھر آپ کو بلاؤں سے محفوظ بھی رکھتی ہیں.